بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے نئے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب سے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے، تب سے کافی ساری چہم و گوئیاں چل رہی ہیں شہر اقتدار میں بھی اور ود ان دا پارٹی، یعنی کہ تحریک لبیک کے اندر بھی لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ افواہیں زیر گردش ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کافی سارے حقائق بیان کروں گا اس ملاقات کے، پھر آپ کا جو ویژن ہے اس حوالے سے وہ کلیئر ہو جائے گا، اور خاص طور پر ایک چینل کی جانب سے جو رپورٹ کیا گیا اس ملاقات کو لے کر، وہ بھی ذرا آپ کو اس چینل کے رپورٹر کی خبر بھی سنواؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ذرا ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ اس میں کیا کچھ حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو وہ ساری ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی ملاقات کے بعد پہلا جو ایک افواہ پھیلائی گئی کہ جیسے تحریک لبیک اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے درمیان کوئی اتحاد ہو گیا ہے، یا اس ملاقات میں اتحاد کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میری ڈاکٹر شفیق امینی صاحب سے خود بات ہوئی تھی اور انہوں نے کچھ چیزیں کلیئر کی اور بتایا کہ یہ جو ملاقات تھی یہ صرف ون پوائنٹ ایجنڈے پر تھی، صرف اور صرف انہوں نے امیر تحریک لبیک حافظ سعد حسین رضوی کا جو لیٹر ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے بیٹے تک جو ہے وہ پہنچایا، اور پھر وہاں پر انہوں نے وہ لیٹر جو ہے وہ ریڈ بھی کیا۔ اور اس کے علاوہ جو میری ان سے بات ہوئی، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کو تحریک لبیک کو بطور جماعت پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کے لیے دعوت دی ہے، یا ابھی اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی آپ کی اس ملاقات میں؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکلی ڈینائی کیا کہ ابھی تک ہمیں اس حوالے سے کوئی دعوت نہیں دی گئی، نہ ہی بات کی گئی ہے۔ ویسے اصولاً یہی بات ہوتی بھی ہے، بنتا بھی نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ آپ کے پاس ملنے کے لیے گیا ہوا ہے، وہ تو اپنا لیٹر لے کر آئے تھے، اور آپ آگے سے اس کو جو ہے وہ دعوت دے دیں اپنے لانگ مارچ میں شریک ہونے کی۔ تو اگر کسی نے تحریک لبیک کو لانگ مارچ میں شرکت کی دعوت دینی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا کسان مارچ ہو یا پھر پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہو، تو وہ پھر جائیں گے تحریک لبیک کے مرکز، وہاں پر جا کر پراپر ان کو دعوت دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص آپ کے پاس ملاقات کے لیے گیا ہوا ہے اور آپ اس سے اس حوالے سے جو ہے وہیں پر دعوت نامہ دے دیں، کیونکہ اب تحریک لبیک جو ہے وہ ایک سیاسی حقیقت بن چکی ہے۔ پنجاب میں اور باقی صوبوں میں ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں اس طرح کا جب کوئی حکومت کے خلاف یا ویسے بھی کوئی موومنٹ چلاتی ہیں تو جو ہے اس طرح کی جماعت سے رابطہ بنتا ہے۔ تو یہ ایک چیز میں نے آپ کو کلیئر کر دی کہ نہ تو اس ملاقات میں کوئی اتحاد کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی ٹی ایل پی کو لانگ مارچ میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اب پہلے میں آپ کو اس رپورٹر کی خبر سناتا ہوں کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں اس ملاقات کے حوالے سے، اور پھر ذرا اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ پہلے آپ یہ سن لیں۔ بتائے گا اس معاملے میں کیا حقائق سامنے آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ تبدیلی سرکار تحریک لبیک کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ کر گئی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق جو معاہدہ ہوا تھا اس میں تحریک لبیک کو اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ایک 20 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے، اور اس 20 رکنی پارلیمانی کمیٹی میں 11 ممبران حکومت کے اور 9 اپوزیشن کے ہوں گے۔ حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی جو تحریک لبیک کے مطالبات ہیں اس کو پارلیمان میں اجاگر کرے گی، جس کے 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ حکومت کی جانب سے یقین دہانی نہیں کروائی جانے والی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ جب تحریک لبیک نے حکومت سے سوال کیا کہ آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی معاملے کو پارلیمان میں اجاگر کرے گی، تو ابھی تک کیوں کمیٹی نے جو ہے وہ اپنا اجلاس نہیں بلایا؟ حکومت نے اس پر جواب اچھا، یہاں تک جو ہے کہ تحریک لبیک نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جا سکا، اور شروع میں انہوں نے کہا کہ حکومت ابھی تک اس کا اجلاس نہیں بلا سکی۔ تو یہ ایک چیز واضح کر دوں کہ جیسے جو ایک لیٹر لے کر گئے تھے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سے نام مانگے گئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور ان کے بیٹے کو یہ کہا گیا کہ آپ سے نام مانگے گئے تھے جو کہ ابھی تک نہیں دیے گئے، تو اب ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نام دیں تاکہ اس کمیٹی کی تشکیل دی جا سکے۔ شاید اس میں رپورٹر فلو میں یہ کہہ گئے ہیں، یا ان کے پاس پوری معلومات نہیں تھی کہ کمیٹی ابھی کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے، کانسٹیٹیوٹ ہوگی تو اس کے بعد اس کا اجلاس ہوگا۔
ابھی تو جو ہے اس کے ممبران ہی نہیں پورے ہوئے. 2 دفعہ لیٹر لکھے گئے ہیں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے, لیکن اپوزیشن جماعتوں نے اس پر کوئی رپلائی ہی نہیں دیا. جب ممبران کے نام نہیں دیے گئے تو پھر اس میں جو ہے وہ آگے اس کا اجلاس کیا ہوگا. اب آگے اس صاحب کی خبر سنیں. کہا کہ حکومت تیار ہے, معاملے میں تاخیر اپوزیشن کر رہی ہے, جبکہ اس تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک لبیک کی قیادت نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے اپوزیشن کی جانب سے تعاون مانگا, جبکہ مولانا فضل الرحمان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کو تو اس کمیٹی کا علم ہی نہیں ہے اور نہ ہی. یہ دیکھیں جی, اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ جواب دیا کہ ان کو تو کمیٹی کا علم ہی نہیں ہے, حالانکہ آن دا ریکارڈ ہے خود جو تحریک لبیک نے یہ لیٹر دیا ہے اس کے ساتھ اس قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا جو وہ کمیٹی ونگ ہے اس کا مراسلہ لف کر کے بھیجا ہے کہ آپ کو یہ بھیجوایا گیا تھا, اس کے باوجود آپ نے ابھی تک نام نہیں دیے. لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اس کمیٹی کا علم ہی نہیں ہے, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پورا ملک کا مین سٹریم میڈیا اس وقت اس پر بات کر چکا ہے. ویسے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی خبر ہو تو تبصرے اس پر آ جاتے ہیں, لیکن اس طرح کی بات ہو تو پھر ایسے کہا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. حکومت نے ان سے کوئی رابطہ کیا ہے, حکومت اس معاملے پر. اب یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ہم سے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا, تو کیسے جب قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے خط آ گیا تو رابطہ تو ہو گیا. سنجیدہ نہیں ہے, جس پر تحریک لبیک نے مولانا فضل الرحمان سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ ایک مذہبی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, آپ اس معاملے کو پارلیمان میں اجاگر کریں. تو مولانا فضل الرحمان نے تحریک لبیک کی قیادت کو اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اس معاملے کو پارلیمان میں اجاگر بھی کرے گی اور پارلیمان کے اندر حکومت سے اس بات کا جواب بھی طلب کرے گی کہ حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا وہ پیش کیوں نہیں کیا, اور جب معاہدہ کیا گیا تھا کہ 20 رکنی کمیٹی بنائی جا رہی ہے تو اس 20 رکنی کمیٹی کے حوالے سے اپوزیشن کو نہ ہی اعتماد میں لیا ہے اور نہ ہی اپوزیشن سے اس حوالے سے حکومت نے کوئی مشاورت کی ہے. جی ٹھیک ہے عثمان. یہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ معاہدے کی بات تو ٹھیک ہے, معاہدہ وہ ابھی تک جو ہے پبلک نہیں کیا گیا. اب اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں وہ بھی کچھ تو ہم آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ دونوں فریقین جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو زیادہ ڈیبیٹ کیا جائے, اور ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نیٹی گریٹس میں چلے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں تو پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب یہ معاہدہ ہوا اور اس کی امپلیمنٹیشن پیریڈ جو تھا اس دوران چیزیں بڑی سموتھلی چلیں, اور آہستہ آہستہ جو ہے تحریک لبیک کا کالعدم کا سٹیٹس ہٹا, ان کی جو گرفتاریاں ہوئی تھیں وہ لوگ باہر آئے, کچھ کو ضمانتوں پر آئے, کچھ کے کیسز ختم ہوئے, اور اس طرح سے 4 شیڈول والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا, تو چیزیں بہتر ہوئیں. اب معاہدہ آیا نہیں آیا وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن پارلیمانی پارٹی جو کہ ایک بنائی جانی تھی اس کے لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ونگ نے خط لکھا تھا. اب اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نام دے. اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نام آتے ہیں یا پھر انڈیویجلی ہر جماعت جو ہے وہ اپنے اپنے نام ریکمنڈ کرتی ہے. آنے والے دنوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ آگے کافی اس پہ بات ہونی ہے, یہ اٹھنا ہے, کیونکہ تحریک لبیک کی جماعت کی جو اساس ہے, تحریک لبیک ایک مدعے کو لے کر چل رہی ہے, ایک نظریے کو لے کر چل رہی ہے, اور اس میں یہ والا جو ناموس رسالت کا معاملہ ہے یہ سب سے مین پریورٹی پہ ہے, سب سے اوپر ہے. تو اس سے ریلیٹڈ معاملات جتنے بھی ہوں گے, خاص طور پر یہ سفیر کا جو معاملہ تھا اور اسی سلسلے میں یہ قرارداد آئی تھی, تو میرا نہیں خیال کہ تحریک لبیک اس سے کوئی بیک فٹ پہ جائے گی اور معاملات اس کو جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دے گی کہ بھئی قرارداد ہوئی یا نہیں ہوئی, کیونکہ کارکن بھی جواب مانگتے ہیں کہ اگر ایک چیز آئی تھی تو اس کا فالو اپ کیوں نہیں ہوا. انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس آتی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ تک پہنچاؤں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. السلام علیکم مولانا صاحب. مولانا صاحب ٹی ایل پی کے ساتھ جو کیمروں کی جگہ دیں. مولانا صاحب جو کمیٹی بننی ہے, ٹی ایل پی نے کہا ہے کہ ابھی تک ہم کوئی بات ریکارڈ پہ نہیں لائے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مشاورت کی جائے گی. وہی رفتار ہے آپ کو کون ہے.